أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماسر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه دعائے سلام کی امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اسی ذات واجب کو زیبا ہے جو مالک کون و مکان ہے جو مالک ارض و سما ہے وہ پروردگار عالم کہ جس کی تعریف ہم بیان کر نہیں سکتے جس کی نعمتوں کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں اس فرش عزا پر لا کر بٹھایا جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں کم ہے میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ صحیفہ کاملہ میں اس پروردگار کی تعریف کچھ اس انداز سے کر رہے ہیں مولا ارشاد فرماتے ہیں پروردگار تو اپنے بندوں کو کبھی حقیر نہیں سمجھتا مولا کی ایک دعا کے فقط 3 جملے بیان کروں گی بڑے تشریح طلب جملے ہیں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کی بھی تشریح تفسیر بیان کر سکے لیکن احسان محمد و آل محمد کا اگر چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ کی شکل میں نہ ہوتا تو ہمیں خدا سے دعائیں کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہ آتا میں کہتی ہوں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے خطبات کی جیتی جاتی تصویر اگر نہج البلاغہ کی شکل میں نہ ہوتی تو ہمیں خدا کی توحید سے متعارف کروانے والی ہستی کوئی ایسی نظر نہیں آتی جس نے خدا کو اس طرح سے پہچان پایا کہ جس طرح سے میرے مولا نے پہچان پایا تو چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار تو اپنے بندوں کو کبھی حقیر نہیں سمجھتا کبھی کمتر نہیں سمجھتا دنیا والوں کے پاس تھوڑا سا مال و دولت آ جائے
کوئی جاہو حشم آ جائے، کوئی دنیاوی مرتبہ یا مقام آ جائے جو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، لیکن پروردگار وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کو کبھی بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھتا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار تو ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے سے تحفوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا کرتا ہے، حالانکہ وہ رب کہ جو رب العالمین ہے، پورے عالمین کا خالق ہے، مالک ہے، پورے عالمین کا رب ہے، تو اس کو بھیجنے کے لیے تحفہ کتنا بڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ خلوص دل کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں، خدا قبول کرتا ہے، خلوص دل کے ساتھ الحمدللہ کہا، شکرن للہ کہا، کوئی بھی کلمہ ادا کیا، خدا اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ تو یقیناً مولا کہتے ہیں پروردگار تو ہمارے بہت چھوٹے سے چھوٹے تحفوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش دیا کرتا ہے۔ جس طرح سے آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خدا کی حمد سنتے ہیں، آل محمد کے فضائل سنتے ہیں، مولا کائنات کے فضائل سنتے ہیں، زبان سے سبحان اللہ کا کلمہ ادا ہوتا ہے، ادھر فرش پر بیٹھ کر سبحان اللہ کا کلمہ ادا ہوا، ادھر عرش پروردگار عالم پر بہشت کے باغ میں آپ کے نام کا فوراً ایک درخت اگ جاتا ہے۔ تو مولا کا جملہ پروردگار تو ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے تحفوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، عمل قلیل کے عوض خدا اجر کثیر عطا کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار تو ہماری نیکیوں کی پرورش کرتا ہے، نیکیوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ دنیا والے تو دیکھیے کسی نیکی کا صلہ نہیں دیتے، لیکن خدا نیکیوں کا صلہ اس طرح سے دیتا ہے کہ وہ پروان چڑھاتا ہے، ان کو پالتا ہے، نیکیوں کو اتنا بڑھا چڑھا کر صلہ عطا کرتا ہے آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا۔ تو یقیناً ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کس طرح سے محمد اور آل محمد میں خدا کی جس طرح سے مدح سرائی بیان کی ہے، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ روزانہ خدا کے ایک نام سے مجلس کی ابتدا ہوتی ہے۔ آج اللہ کا جو نام میں لوں گی جلیلو، یعنی کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یا جلیلوں کی تسبیح پڑھتا ہے خدا اسے عزت، مقام، مرتبہ اور جاہ و حشر عطا کرتا ہے۔ دیکھیے زندگی میں دنیا میں کون نہیں چاہتا کہ خدا اسے عزت عطا کرے، مرتبہ اور مقام عطا کرے، حالانکہ یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پروردگار جو کہہ رہے ہیں تو عز من تشاء و تذل من تشاء، کہ بے شک پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے عزت اور ذلت، لیکن یہ اس میں الہی کا اثر ہے کہ جو شخص یا جلیلو کثرت سے پڑھتا ہے خدا اسے عزت عطا کرتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ پروردگار اس دنیا میں بھی عزت عطا کر اور اس دنیا میں بھی عزت اور مقام عطا کر جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور یقیناً جو در اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے، در آل محمد کا واقعاً چاہنے والا بن جاتا ہے، خدا اس کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی خیر بھی عطا کرتا ہے، عزت بھی عطا کرتا ہے اور نعمتوں میں سے بھی نوازتا ہے۔ اس فرش عزا پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا اور ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہے، اس دنیا سے جائیں تو با ایمان جائیں، ہمیں آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، وہ عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمارا زمانے کا امام راضی ہو اور خدا راضی ہو، ائمہ معصومین راضی ہو۔ تو کہا جو یا جلیلوں کی تسبیح پڑھتا ہے خدا اسے عزت اور مقام عطا کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا، اس وقت میرے ذہن میں بالکل نہیں ہے کہ پہلے میں یہ بیان آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکی ہوں یا نہیں کر چکی۔ اگر کر چکی ہوں تو دوبارہ سن لیجئے، اور جن لوگوں نے نہیں سنا ہے اگر وہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو سن لیجئے
کہ کتاب ہے عرفہ کی کرامتیں. اس میں لکھا ہوا ہے، شیخ مرتضیٰ سبزواری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حرم امام رضا میں موجود تھا. پروردگار اس فرش عزا کے صدقے میں ہم سب کو مقامات مقدسہ کی بار بار زیارت کرنا نصیب کرے. حرم امام رضا میں تھا، رات کا اندھیرا تھا، تاریکی تھی، اس وقت اتنی روشنی بھی نہیں ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں صحن میں موجود تھا کہ میں نے دیکھا سامنے سے کوئی آبا و قبا میں کوئی شخص آ رہا ہے، لیکن روشنی ہوتی ہے پھر روشنی غائب ہو جاتی ہے، روشنی ہوتی ہے پھر روشنی غائب ہو جاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون ہے. جو قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ شیخ عباس قومی ہے، کہ جن کی شیعت پر بہت زیادہ خدمات ہیں. کتاب مفاتیح الجنان جن کی کتاب ہے، اس میں تمام اعمال موجود ہیں، ہر دعا موجود ہے. ان کے بہت بہترین کتاب ہے. تو بس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سامنے سے آ رہے ہیں اور وہ مسلسل خدا کا ذکر کرتے تھے، ذکر الہی کرتے تھے. جب ان کا منہ کھلتا تھا اور ان کے دندان نظر آتے تھے تو روشنی محسوس ہونے لگتی تھی، اور جب ہونٹ بند ہوتے تھے روشنی غائب ہو جاتی تھی. تو یقیناً پروردگار عالم اپنا مجھے اور آپ سب کو، خصوصاً میں کہوں گی کہ مجھے اس طرح سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح سے قرآن کی تلاوت کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے. خدا کی یہ جو نام ہے یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ذکر الہی ہماری رگوں میں اتر جائے، ہمارے قلب میں نور بن کر چمکے. اور جب ہم قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں کہ کیونکہ قرآن ایک نور ہے تو ہمارے قلب میں منتقل ہو جاتا ہے اور ہمارا باطن، ہمارا قلب نورانی ہو جاتا ہے. تو یقیناً یہ احسان ہے محمد و آل محمد کا اور ان کے چاہنے والوں کا کہ جنہوں نے زندگی کو گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سے کیا ہے. یہ ہستیاں جو مظہر کبریا ہیں، خدا کی بے شمار صفات. وہ پروردگار عالم جو کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رزاق اکبر بھی ہے، وہ خالق کون و مکان کہ جس کی صفات لامحدود ہے، اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے، کریم ہے. اہل بیت اطہار میں ایک معصوم کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ جن کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. چند جملے اس ہستی کے لیے، کیونکہ آج ان کے لال کے قدر ہے، محرم کی 7 تاریخ ہے، اور یہ تاریخ آپ جانتے ہیں منسوب ہے حسن ابن علی کے لال قاسم کے نام سے. تو کون ہے کریم اہل بیت؟ دیکھیے 14 معصومین میں میں کہتی ہوں آل محمد کے گھرانے میں تو سبھی کریم ہیں. وہی رسول بھی کریم ہیں، علی بھی کریم ہیں، حسین بھی کریم ہیں، سید سجاد بھی کریم ہیں، باقر بھی کریم ہیں، امام جعفر صادق بھی کریم ہیں. سب کے سب کریم ہیں. لیکن ان کریموں میں جس کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے وہ امام حسن مجتبی ہے، علی و فاطمہ کے لال ہیں. کریم اہل بیت امام حسن مجتبی. کیا کہنا، رسول کے فرزند ہیں کہ رسول کو اپنے نواسوں حسن اور حسین سے بے انتہا محبت ہے. دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. رسول کہیں بھی جاتے تھے تو اپنے دونوں نواسوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے ہمیشہ. کبھی کوئی دعوت پر بلاتا تھا رسول کو یا کہیں پر بھی جاتے تھے، دونوں نواسوں سے رسول کو شدید محبت ہے. تو امام حسن مجتبی جو پیکر صلح و صفا ہیں، جو شبیہ رسول ہیں، رسول کی مانند ہیں، رسول کے بڑے نواسے ہیں، علی کے بڑے لال ہیں، فاطمہ کے بڑے فرزند ہیں.
کہ جب اس کائنات میں آئے تو میں کہتی ہوں کہ حسن نے کہا ہوگا کہ میرا وقار آ گیا، امامت نے کہا ہوگا میرا دوسرا تاجدار آ گیا، عبادت نے کہا ہوگا عبادت گزار آ گیا، سخاوت نے کہا ہوگا سخاوت شعار آ گیا، جب علم نے کہا ہوگا علم کو تقسیم کرنے والا آ گیا۔ کیا کہنا امام حسن مجتبیٰ کا کہ ایسے سخی ہیں، ایسے سخی ہیں، علی کے بیٹے ہیں، کریم ہے نا، ایسے سخی ہیں کہ اگر حاکم شام کا غلام آپ کے پیروں میں نالینیں پہناتا ہے تو امام اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اسے دے دیتے ہیں، اور ایک جملہ واقعہ ذہنوں میں محفوظ ہوگا، اور فقط اتنا کہتے ہیں اس کی شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ تو رکھ لے کہ تو نے فاطمہ کے لال کے پیروں میں نالینیں پہنائی ہیں، اور اتنا یاد رکھنا کہ میں فاطمہ زہرا کا لالا۔ کیا کہنا۔ تو بیویوں، یہ وہ امام حسن مجتبیٰ ہے کہ اس امت نے رسول کے اس فرزند فاطمہ زہرا کے اس فرزند، علی کے اس لال، زینب کے اس بھائی، کائنات کا میں کہتی ہوں پہلا جنازہ تھا جو واپس قبرستان سے پلٹ کر آیا ہے۔ یہی تو کہا تھا نا شہزادی زینب نے تڑپ کر امام حسین سے کہ بھیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا، اتنی تیروں کی بارش ہوئی کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ میں کہتی ہوں میرا سلام ہو اے شہزادی زینب، آپ کے دونوں بھائیوں کے قسمت میں تیر، ایک کے جنازے پر تیر برسائے گئے اور دوسرے کا لاشا تیروں پر معلق تھا۔ تو آج اسی حسن مجتبیٰ کے لال کا تذکرہ ہے، امام حسن کے لال کا ماتم ہے، امام حسن کے لال کا پرسہ ہے، محرم کی 7 تاریخ ہے، شہزادہ قاسم کا پرسہ دینا ہے۔ آج کی تاریخ کی 2 خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت تو شہزادہ قاسم کے نام سے منسوب ہے، آج ہر گوشے میں ہر جگہ پر اس شہزادے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک ہی مرتبہ پورے سال میں حسن کے لال کا پرسہ دیا جاتا ہے، دل کھول کر پرسہ دے دیجئے۔ اور دوسرے، آج 7 محرم ہے نا، تصور شرط ہے، آج سے خیام حسینی میں العطش العطش کی صدائیں بلند ہیں۔ حسین کے بچوں پر 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا، سکینہ بھی پیاسی ہے، علی اصغر بھی پیاسا ہے، ننھے ننھے معصوم بچے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، صحرا کی گرمی ہے، لیکن پانی بند ہو چکا ہے۔ بیویوں، روایات یہ کہتی ہیں کہ شب عاشور ہر ماں اپنے چراغ کو جلا کر ہر ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ رہی تھی۔ بیوہ حسن جناب ام فروہ بھی اپنے چاند کو دیکھ رہی تھی، اور یقیناً میں کہتی ہوں سوچ رہی ہوں گی کہ کل یہ چاند سا چہرہ خاک و خون میں مل جائے گا، لیکن کہتی ہیں میرے لال حسن تیری ماں تو بیوہ بھی ہے اور بنی ہاشم کی غیر بھی ہے، کل فاطمہ زہرا کے سامنے اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا، سب سے پہلے کل حسین پر بہت مشکل وقت ہے، سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کر دینا، تیری ماں نے بڑے مصائب اٹھائے، تیرے بابا کا جنازہ بقیع سے واپس، تیرے بابا کا جنازہ قبرستان سے واپس آیا تھا، تیری ماں نے بڑے دکھ دیکھے، تیرے بابا کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھے۔ میں کہتی ہوں حسن نے کہا ہوگا اماں میرے بابا کا جنازہ آیا تھا نا، میرا جنازہ نہیں آئے گا بلکہ میرے جنازے کے ٹکڑے آئیں گے، میری لاش کے ٹکڑے چچا ابا کے دامن میں لے کر آئیں گے، یہی سوچا ہوگا قاسم نے۔ بس بیویوں کو قیامت کا دن نمودار ہوا، جسے
روز عاشورہ کہتے ہیں خدا آپ سب کے جوانوں کو سلامت رکھے، خدا ہر ماں کے ارمان کو پورا کرے۔ جب کسی کا لال جوان ہوتا ہے، ماں کو ارمان ہوتا ہے کہ میرا لال جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کروں گی۔ بیوہ حسن کو بھی ارمان تھا۔ روایت ہی کہتی ہے قاسم 13 برس کے ہیں، ہر مرتبہ جاتے ہیں چچا مجھے اجازت دے دیجئے، لیکن حسین واپس بھیج دیتے ہیں۔ کیا کہہ کر واپس بھیجتے ہیں؟ نہیں میرے لال قاسم، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، جب مجھے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے تو تمہارے چہرے پر نگاہ کر لیتا ہوں، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ بیبیوں وہ وقت بھی آیا کربلا کے میدان میں، کہتے ہیں کہ جب اولاد عقیل کے لاشیں آ گئے، اولاد جعفر کے لاشیں آ گئے، اب جناب ام فروا نے کہا قاسم کہاں ہے؟ ایک مرتبہ جناب عباس نے دیکھا، امام حسین نے دیکھا کہ کوئی بی بی خیمے سے باہر آ رہی ہے، کہا یہ کون بی بی ہے؟ جناب مولا عباس نے کہا بھیا یہ بیوہ حسن بھابی ام فروا ہیں۔ کہا اے حسین میرے لال کو اجازت کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کے بعد قاسم کو بلا کر کہتی ہیں کہ اے قاسم تمہارے بابا نے تعویذ باندھا تھا کہ جب مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ جیسے اس تعویذ کو کھولا ہے تحریر حسن نظر آئی، لکھا ہوا تھا بھیا حسین کربلا کے میدان میں تو نہیں ہوں گا، میری جانب سے میرے قاسم کو قربان کر دیجئے گا۔ بس اس تحریر کا پڑھنا تھا۔ جیسے ام فروا نے اس تحریر کو پڑھا ہے، ایک مرتبہ اس تحریر کو امام حسین کو دیا۔ جیسے ہی امام حسین نے دیکھا، ارے غربت کے عالم میں بڑا چاہنے والا بھائی ہے، ارے خدا سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، عالم غربت میں بھائی کی تحریر نظر آئی۔ جیسے ہی بھائی کی تحریر پڑھنے کی اس غربت کے عالم میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کیونکہ حسن تو حسین کے بھی امام ہے نا، اب حسین کچھ نہیں کہہ سکتے، امام کا حکم ہے، حسین کے امام کا حکم ہے۔ قاسم کو بلایا، ارے حسن کے لال کو تیار کیا۔ کہتے ہیں تاریخ مقاتل لکھتی ہیں کہ حسین ابن علی کسی کو رخصت کرتے ہوئے اس طرح سے نہیں روئے۔ یتیم بھتیجے سے بہت محبت ہے، حسین کو سینے سے لگا کر اتنا گریہ کیا حسین نے، اتنا گریہ کیا کہ ایک روایت کے مطابق میرے مولا بے ہوش ہو گئے۔ کہتے جاتے تھے جب بھی مجھے اپنے بھائی کی یاد آتی تھی قاسم تمہارے چہرے پر نگاہ کر لیا کرتا تھا۔ جناب قاسم کو رخصت کیا ہے، حسن کا لال چلا، ارے فروا کا لال چلا، میدان میں آئے۔ اتنا حسین ہے شہزادہ قاسم، ماں نے کبھی موٹا لباس نہیں پہنایا، اتنا نازک بدن تھا جناب قاسم کا، ماں نے کبھی موٹا لباس نہیں پہنایا۔ ارے باپ کے بغیر پلے تھے، ماں نے کتنے ارمانوں سے پالا ہوگا۔ لیکن بیویوں کہا جاتا ہے کہ میدان میں آئے، ارزم شامی کا ایک بیٹا آیا، واصل جہنم ہوا۔ جناب قاسم کے مقابلے پر دوسرا آیا، 4 بیٹے واصل جہنم ہوئے۔ اب ارے عمر سعد نے کہا ارزم شامی کو بھیجو جو 1000 پہلوانوں کے برابر تھا۔ ارے حسین ابن علی نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اماں فضا قاسم کی ماں سے کہنا ارے مسلح پر دعا کریں۔ قاسم کے مقابلے پر ارزق شامی جیسا پہلوان آیا ہے، ماں کے ہاتھ بلند ہوئے، زینب کے ہاتھ بلند ہوئے، حسین کے ہاتھ بلند ہوئے۔ لیکن جب ارزق شامی بھی واصل جہنم ہوا ہے، ادھر عمر سعد نے کہا ارے یہ بنی ہاشم کے جوان ہیں، ایک ایک کر کے نہ جاؤ بلکہ اس پر چاروں جانب سے حملہ کرو، بس اس حکم کا جاری ہونا تھا۔ بیویوں اولاد والی مائیں سن نہ سکیں گی، کہتے ہیں مشرق کے گھوڑے، مغرب کی تیر اور تلواروں کی بارش بھی شروع ہوئی۔ ارے جناب قاسم کے سر پر کسی نے ایسا گرز مارا، گرز کا لگنا تھا مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب دوڑے ہیں۔
اس طرح سے دوڑے، ارے قاسم زین سے زمین پر گرے، جیسے ہی جناب قاسم زین سے زمین پر گرے ہیں آواز دی چچا سلام آ کر قبول کر لیجئے، چچا مدد کے لیے آئیے۔ بیبیوں ایک روایت ہے، میں نے ایک مقام پر یہ پڑھا ہے کہ قاسم ماں کے اتنے لاڈلے تھے کیونکہ بیوہ کی کمائی تھے قاسم، ارے گھوڑے سے جب گرے تھے چچا کو آواز دینے کے بعد آواز دی اماں اماں میں گر رہا ہوں، ارے زین سے زمین پر گرے ہیں۔ ان گھوڑوں کی بھاگ دوڑ میں فوجی اشقیہ نے مل کر حملہ کیا تھا، جناب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ میں کہتی ہوں جب تک زین پر تھے تو قاسم تھے، جب زمین پہ آئے تو تقسیم ہو گئے۔ قاسم یتیم بھتیجے کی آواز کو سنا، حسین دوڑے، عباس دوڑے، جو دونوں چچا دوڑتے ہوئے آئے، لیکن جب میدان میں پہنچے ہیں نا، حسین نے کہا قاسم کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، چچا شرمندہ ہے تمہاری آواز پر فوراً نہ آ سکا، لیکن چاروں جانب دیکھا کہیں قاسم نظر نہیں آئے، کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی مولا لاشا ہوتا تو نظر آتا، ارے قاسم کی لاش کے ٹکڑے سرزمین کربلا پر بکھر گئے تھے، ارے فروا کی کمائی لٹ گئی تھی۔ امام وقت مولا نے کہا امام وقت میں حکم دے رہا ہے قاسم کہاں ہو، ارے جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے خاک پر تڑپنے لگے، خاک کربلا پر۔ آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا نے دیکھا ابا کے دامن کو بچھایا، ارے ایک ایک لاش کے ٹکڑے کو چنا ہے، اس ابا کو لے کر چلے ہیں میرے مولا۔ بس بیوی مصائب کا آخری جملہ ہے، آپ لوگوں نے پرسہ دیا، شہزادی اس پرسے کو قبول کریں، ارے شہزادی فاطمہ زہرا اس پرسے کو قبول کریں۔ بس بیویوں کہا جاتا ہے جب امام حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو لا رہے تھے، ام فرما نے دیکھا مولا حسین آ رہے ہیں، ایک مرتبہ کہا میرا قاسم تو جوان تھا لیکن حسین تو گٹھڑی لا رہے ہیں، مجھے کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آ رہا۔ جب حسین قریب آ گئے تو کہا ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر اے شہزادے کیا میرے لال نے وفا نہیں کی؟ حسین نے اپنی نظروں کو جھکا لیا، کہا کیوں بھابی؟ کہا سب کے لاشیں لائے، میرے لال کا لاشا خیمے میں نہ لائے۔ ایک مرتبہ کہا زینب بھابی کے شانے کو تھامو، اے ام کلثوم بھابی کے دوسرے شانے کو تھامو، ارے ماں کے سامنے گٹھڑی کو کھولا، ماں تڑپنے لگی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے نظر آئے۔ آئیے شہزادی ام فروا، آپ کے لال کے پرسے کی مجلس ہے، اے بی بی حق پرسہ نہ ادا کر سکے، شہزادی زینب بھی آئی ہوں گی پرسہ لینے کے لیے۔ بیبیوں عجب نہیں کہ میرا مولا حسین خود آیا ہوگا، ارے یتیم بھتیجے کا پرسہ ہے، مولا اس پرسے کو قبول کیجئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔